بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے۔ معمولی بات پہ انسان کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کی گردن کاٹی جا رہی ہے اور انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دین سے دوری نے ہمیں کیا کیا دن دکھائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، فرمایا جس نے کسی جان کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا، یعنی انسانی جان کو کسی جان کے بدلے میں قتل نہیں کیا، ویسے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے بغیر قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا ناحق وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جو قصداً کسی مسلمان کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ بدلہ دوزخ ہے، خالداً فیہا، اور اس دوزخ میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی پر بسنی وغضب اللہ علیہ، اللہ پاک اس پہ غضب فرماتا ہے، غصہ فرماتا ہے، ولعنہ، اللہ پاک اس بندے پہ لعنت فرماتا ہے، رحمت سے دور کر دیتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عذابا عظیما، اور اس بندے کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس بندے کا جزا ہے، یہ اس بندے کی سزا ہے، یہ اس بندے کا بدلہ ہے جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک بندے کو ناحق قتل کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ پاک اس تمام مخلوق کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈالے گا، اتنی کڑی اور سخت سزا اللہ پاک دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کا قتل کی معاونت میں آدھا کلمہ بھی بولے، آدھا کلمہ، تو اللہ پاک جل شانہ اس بندے کے ماتھے پر قیامت کے دن لکھ دے گا کہ آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ رب کی رحمت سے محروم ہے۔ یعنی قتل میں کسی طرح بھی معاونت اگر بندہ کرتا ہے تو وہ گویا قتل میں شریک ہے، رب کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی اتنے واضح فرامین اور مصطفیٰ کریم کے واضح ارشادات کے باوجود بھی پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا، کتنے سہاگ لٹ رہے ہیں، کتنی ماؤں کی ممتا کو روندا جا رہا ہے، کتنے نوجوانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ کاش ہم دین کے قریب ہوتے، دین کو سمجھتے، دین پہ عمل کرتے اور دین کو حرز جاں بناتے تو پھر یہ حالات نہ ہوتے۔